بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، بہنوں اور بھائیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ کمنٹس کر رہے ہیں، یا ہمیں دیگر ممالک سے بھی کالز آئی ہیں کہ ہماری ریسیپیز کے حوالے سے انہوں نے بہت پسند کیا ریسیپیز کو۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم وہ ریسیپیز آپ کو بنا کر دکھائیں کہ جو ہم شاپ میں مختلف طریقوں سے بناتے ہیں، یعنی کہ ایک ریسیپی کا ایک انداز نہیں ہوتا کہ ایک انداز سے ایک ریسیپی تیار کی جاتی ہے۔ آج ہم جو مسالہ بنا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو سالن کا مکس مسالہ تیار کر کے دکھایا، جو اسپیشلی مکمل اجزاء کے ساتھ ایک سالن کا مکس مسالہ تھا وہ۔ آج بھی ہم آپ کو ایک مسالہ تیار کر کے دکھا رہے ہیں کہ جس مسالے میں آپ آل ان ون تقریباً آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں سبزی بھی پکا لیں، دال بھی پکا لیں، گوشت بھی پکا لیں، مختلف دیگر ریسیپیز آپ اس میں پکا سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جیسے قورمہ استعمال کرتے ہیں یا دیگر ریسیپیز استعمال کرتے ہیں، ان کے بجائے ایک ہی ریسیپیز میں آپ کی ریسیپی تیار ہو سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اور بھی مزید مختلف ریسیپیز کے دکھاتے رہیں گے، مطلب کہ کس طریقے سے انداز سے تیار کی جاتی ہے ریسیپی۔ تو آج کی ہماری ریسیپی ہے اسپیشل مسالہ، جو ہم مکس مسالہ جو ہم تیار کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہماری ریسیپی کی طرف۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری مکمل ویڈیو دیکھا کریں، تاکہ آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کمرشلی لحاظ سے جب شاپ میں مسالے تیار کیا جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے تیار کیا جاتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج کی ہماری ریسیپی ہے مکس مسالہ کی ریسیپی۔ تو مکس مسالہ ریسیپی تیار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ریسیپی، اسپیشل مکس مسالہ ریسیپی ہم تیار کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو اجزاء شامل ہوں گے تمام کی تفصیل آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی آئے گی، اور ہم بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ان اجزاء میں سب سے پہلے جو ہم شامل کر رہے ہیں وہ ہے دھنیا۔ دھنیا ہم 500 گرام شامل کریں گے۔ میری کسی بہن نے فون پہ پوچھا تھا کہ آپ کٹر دھنیا استعمال کرتے ہیں، تو شاپ میں یہ ہے کہ کٹر دھنیا یہ ہوتا ہے کہ 2 ٹکڑے دھنیا ہوتا ہے ہمارے پاس، تو وہ ہمارے کو شاپ کے لحاظ سے تھوڑا سستا ملتا ہے، باقی ہوتا وہ مکمل دھنیا ہی ہے، تو اس لیے ہم زیادہ تر کٹر دھنیا استعمال کرتے ہیں۔ تو 500 گرام ہم نے اس میں دھنیا شامل کیا ہے۔ دھنیا کے بعد ہم کٹر مرچ شامل کر رہے ہیں اس میں۔ کٹر مرچ جو ہم شامل کر رہے ہیں وہ 200 گرام ہے۔ 200 گرام ہم کٹر مرچ شامل کریں گے اس میں۔ کٹر اجزاء ہم اس لیے شامل کرتے ہیں کیونکہ جب گرائنڈ کرنے کے ٹائم پہ وہ جلدی ہمیں دردڑا کرنا ہو یا پاؤڈر کرنا ہو تو وہ اچھے سے آپس میں مکس ہو کر شامل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں، اپنا ذائقہ بہتر کرتے ہیں، ان کی خوشبو بہتر رہتی ہے۔ اس لیے ہم زیادہ تر کوشش یہی کرتے ہیں کہ کٹر اجزاء استعمال کریں۔ تو اگر آپ ثابت استعمال کرنا چاہیں تو ثابت بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں۔ اس کے بعد ہم نے لال مرچ پاؤڈر شامل کیا ہے۔ لال مرچ پاؤڈر بھی ہم نے 500 گرام شامل کیا ہے اس میں۔ تمام مسالے اپنی خوشبو، ذائقہ ثابت میں، کٹر ہونے میں، پاؤڈر ہونے میں منفرد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ریسیپی میں جس مقدار میں جو مسالہ چاہیے ہوتا ہے، پاؤڈر فارم میں، ثابت میں یا کٹر میں، ہم اس فارم میں شامل کرتے ہیں ان میں۔ تو یہ کمرشلی لحاظ سے ہم ریسیپیز جو ہم شاپ میں تیار کرتے ہیں وہ گھریلو ریسیپی سے مختلف ہو جاتی ہے۔ ہلدی شامل کر دیں گے ہم، 200 گرام ہم اس میں ہلدی شامل کریں گے۔ ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ رکھتے ہیں کہ آپ مسالے جب بھی لیں اچھے لیں، معیاری لیں، خوشبودار مسالے لیں، دیکھ کر لیا کریں، کیونکہ مارکیٹ میں مختلف قسم کے مسالہ جات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو مسالوں کی پہچان کریں، اچھے مسالوں سے اپنی ریسیپیز تیار کیا کریں۔ آپ اکثر ہمارے پاس یہ کالز آتی ہیں کہ آپ شارٹ ریسیپیز بتائیں، تو شارٹ ریسیپیز مختلف ہو جاتی ہے بڑی ریسیپیز کی نسبت، تو ان میں اجزاء کا تناسب اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم اگر اس میں بنا رہے ہیں کسوری میتھی ہم نے 50 گرام اس میں شامل کی ہے۔ اب ہم جس طرح سے بڑی ریسیپی تیار کرتے ہیں تو ان میں مسالوں کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ اگر وہی ہم 100 گرام یا 50 گرام میں تبدیل کریں گے اس کو، تو وہ اس تمام مسالوں کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ہمیں تبدیل کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس شارٹ ریسیپیز اس لیے نہیں بنائی جاتی۔ آگے جا کے اگر کوشش کریں گے کہ آپ کو شارٹ ریسیپی بنانا سکھائیں۔ براؤن پیاز ہم ڈالیں گے، یہ براؤن پیاز کا چورا ہے، بالکل چورا ہوا ہوتا ہے۔ 200 گرام ہم نے براؤن پیاز شامل کیا ہے اس میں۔ 200 گرام ہم براؤن پیاز شامل کریں گے۔ براؤن پیاز بھی ہم نے 500 گرام شامل کیا ہے اس میں۔ 200 گرام ہم براؤن پیاز شامل کریں گے۔ براؤن پیاز بھی ہم نے 500 گرام شامل کیا ہے اس میں۔ 200 گرام ہم براؤن پیاز شامل کریں گے۔ 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 200 گرام ہم
براؤن پیاز، چکن پاؤڈر، یہ بھی مسالے کے ذائقے کو منفرد کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، گاڑھا پن پیدا کرتا ہے مسالے میں۔ آپ جیسے اگر قورمہ بنا رہے ہوں یا کوئی دوسرا مسالہ بنا رہے ہوں، ریسیپی تیار کر رہے ہوں، تو ان کی مسالوں میں یہ گریوی جسے کہا جاتا ہے اس میں گاڑھا پن پیدا کرتا ہے۔ براؤن پیاز شامل کرنے کے بعد ہم چکن پاؤڈر شامل کریں گے۔ 200 گرام چکن پاؤڈر ہم نے شامل کیا اس میں۔ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں چکن پاؤڈر بنانے کی ریسیپی بتائیں، تو چکن پاؤڈر بنانے کی ریسیپی بہت مختلف ہے جو شاپ میں تیار نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کارخانے وغیرہ یا ملوں میں ہی تیار ہوتا ہے یہ مسالہ، یہ پاؤڈر جو ہے۔ تو پھر بھی اگر دیکھیں گے، اگر ہمارے پہنچ میں ہوا تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی ضرور بتائیں گے، کیونکہ اکثر ہماری بہنوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے باہر کے ملک سے ہمیں ایسی جگہوں پر ہیں کہ ہمارے کو ملتا نہیں ہے چکن پاؤڈر۔ نمک شامل کر دیا ہے ہم نے، کالا نمک شامل کیا ہے 50 گرام۔ کالا نمک شامل کرنے کے بعد اگر آپ کو کالا نمک نہ ملے تو آپ وائٹ نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ کچھ ریسیپیز میں مسالے جو ہیں ان کو تیز کرنے کے لیے کالا نمک اچھا ہوتا ہے، ان کا اس میں بھاری پن پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کالا نمک نہ ملے تو آپ سفید بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پنک سالٹ اگر آپ کو ملے، پنک سالٹ بھی سفید کی نسبت کالے نمک کی جگہ پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زیرہ شامل کر دیں گے گرم مسالوں میں سے، 50 گرام ہم نے زیرہ شامل کیا ہے اس میں۔ زیرہ مختلف قسم کا آتا ہے، پاکستانی ہو یا پھر انڈین استعمال کیا کریں زیرہ۔ کالی مرچ 30 گرام شامل کریں۔ یہ تقریباً ہماری 2 کلو کی ریسیپی ہے۔ 2 کلو کی ریسیپی میں جو مسالے ہم جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ بھی شامل کریں ان میں۔ ایک اچھا اور معیاری مسالہ بنانے کے لیے تمام اجزاء کی مقدار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ زیرہ، کالی مرچ شامل کی ہم نے، لونگ شامل کریں گے 15 گرام۔ یاد رہے کہ سالن وغیرہ یا قورمہ وغیرہ کوئی بھی ایسی ریسیپی ہو اس میں مکمل گرم مسالے کے اجزاء شامل نہیں کیے جاتے۔ کچھ مسالے بریانیوں میں استعمال ہوتے ہیں، کچھ باربیکیو کے لحاظ سے استعمال کیے جاتے ہیں گرم مسالے کے اجزاء جو سالن مسالے میں استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ تقریباً زیرہ، کالی مرچ، لونگ، بڑی الائچی، تیز پتے، دارچینی یہ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ 20 گرام ہم نے بڑی الائچی شامل کی ہے اس میں۔ تقریباً 2 کلو کی یہ ریسیپی ہماری ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مکمل ویڈیو دیکھا کریں، ساتھ ہی جو بھی نئے آنے والے ہیں چینل کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دارچینی ہم نے شامل کر دی ہے۔ اس میں ہم نے بڑی بادیان نہیں استعمال کیا ہے۔ دارچینی کی خوشبو مسالے میں اپنا ایک منفرد ذائقہ ہے، اس کا بھی ہر مسالے کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ تیز پتہ ہم نے شامل کر دیا ہے اس میں۔ تیز پتہ کم مقدار میں شامل کریں گے، تقریباً 10 گرام کی کوانٹٹی میں ہم نے تیز پتہ شامل کیا ہے۔ سالن مسالے مختلف طریقوں سے تیار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم ایسے بھی مسالے آپ کو تیار کر کے دکھائیں گے کہ کیونکہ یہ مسالے تیز ہو جاتے ہیں، عام آدمی کے استعمال میں پریشانی ہوتی ہے، جیسے جن لوگوں کو معدے وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تیز مسالے نہیں کھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم مسالہ تیار کر کے دکھائیں گے آپ کو بہت جلد۔ کلونجی شامل کی ہے ہم نے 10 گرام اس میں۔ بہت سے لوگ سادہ مسالہ استعمال کرتے ہیں،
مرچیں نہیں شامل کرتے ان میں. 10 گرام ہم نے میتھی دانہ شامل کر دیا ہے، کیونکہ ہم شاپ میں جو بھی ریسیپیز تیار کرتے ہیں وہ تقریباً 2 سے 3 قسم کی ایک ہی ریسیپی تیار کی جاتی ہے، تو ہر ریسیپی کے اندر تھوڑا سا حساب کو مختلف رکھا جاتا ہے. رائی دانہ ہم شامل کر دیں گے 10 گرام. رائی دانہ، کلونجی، میتھی دانہ، ان کی مقدار بہت زیادہ نہیں شامل کرنی چاہیے، کیونکہ مسالے میں یہ پھر کڑواہٹ پیدا کر دیتے ہیں. پھر آپ سب بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو ہماری ریسیپیز کو پسند کر رہے ہیں اور اچھے کمنٹس کرتے ہیں آپ لوگ. اجوائن شامل کریں گے، 30 گرام ہم نے اس میں اجوائن شامل کی ہے. اجوائن تقریباً ہر ریسیپی میں استعمال کیا کریں، کوئی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ کھانا کھا لیں کھانے کے بعد بھی 1 سے 2 چٹکی اگر آپ استعمال کر لیں تو آپ کو یہ کھانا ہضم کرنے میں فائدہ ہی دے گی. ہم نے جائفل استعمال کیا ہے، تقریباً 1 دانہ ہم نے جائفل کا استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ بہت تیز ہوتا ہے. ایک درمیانے سائز کا ہم نے دانہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے. اسے توڑ کے اس کے نٹ کو بھی توڑ دیا کریں، نٹ کو توڑ کے پیس کے پھر اس میں شامل کیا کریں تاکہ آپ کے پاس گرائنڈنگ میں آسانی سے گرائنڈ ہو سکے. یہ تو تقریباً ہمارا یہ مسالہ جو ہے مکمل ہو چکا ہے. مکمل کرنے کے بعد مکسنگ کریں گے، اس کی تمام اجزاء کو آپس میں اچھی طرح مکس کر دیں گے. تمام اجزاء مکس کرنے کے بعد اسے گرائنڈ کریں گے. اسے بھی ہم موٹا موٹا دردڑا سا گرائنڈ کریں گے. ہم دردڑا اس لیے گرائنڈ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کو ان مسالوں کو آپ کھانے میں استعمال کریں تو ان کی خوشبو اور ذائقہ ہر چیز کا اپنا آپ کو ملے. تو یہ تقریباً ہمارے تمام مسالے مکس ہو چکے ہیں، تمام اجزاء ہم نے مکمل شامل کیے ہیں، جو بھی وہ سب ہم نے آپ کو دکھائے ہیں کہ کیا کیا اجزاء شامل کیے جاتے ہیں تمام مسالوں میں. اسپیشلی آپ کے لیے ہم نے یہ مسالہ تیار کیا ہے. بہت جلد آپ کو مختلف دیگر ریسیپیز کے مسالہ جات بھی دکھائیں گے ہم. تو گرائنڈنگ کے مرحلے میں چلتے ہیں، اب گرائنڈ کرتے ہیں مسالے کو. تمام مسالے کو ہم اچھی طرح دردڑا سا گرائنڈ کریں گے. ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز کو مکمل دیکھیں. نئے آنے والے حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو سکے. اس کے بعد سب بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ ہماری ریسیپیز کو جو فالو کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہت جلد آپ کو ہم چھوٹی ریسیپیز بھی بنا کر دکھا سکیں، یا اس کے ساتھ ہی ہم چھوٹی ریسیپیز کے بارے میں لکھ کر بتائیں کہ آپ کو چھوٹی ریسیپیز میں کس طرح تیار کرنا چاہیے. تو یہ ہمارا مسالہ آج کا مکمل ہو چکا ہے. تمام مسالے کو ہم نے دردڑا سا گرائنڈ کیا ہے، فائن نہیں کریں گے اسے، نہ ہی بہت زیادہ موٹا رکھیں گے. انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو مکس مسالے کے ساتھ ساتھ اچاری مسالہ، دیگر مسالے، چکن کی ریسیپیز ہم آپ کو تیار کر کے دکھائیں گے کہ چکن ریسیپیز ہم کس طرح تیار کریں گے مسالوں میں. تقریباً یہ ہماری گرائنڈنگ مشین 1.5 کلو تک کی ریسیپی مسالوں کو بآسانی پیس سکتی ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ریسیپی سالن مکس مسالہ کی، جس میں آپ چاہیں تو گوشت پکائیں، سبزی پکائیں، دال پکائیں، کسی بھی قسم کے آئٹم آپ اس میں پکائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ دے گا، ذائقہ دے گا اور انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا. نہ کہ آپ مختلف پکوان کے لیے مختلف مسالہ جات کے تلاش کریں آپ ان کے لیے.
تو یہ ہمارا مکمل گرائنڈنگ کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. یہ ہے ہماری آج کی ریسیپی. آپ سب بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہماری اس ریسیپی کو دیکھا ہے. ہمیں ضرور کمنٹس میں آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی، آپ کو کیا کمی محسوس ہوئی، کیا زیادتی محسوس ہوئی. سب آپ ہمیں بات کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ہمیں مزید کیا اچھا کرنا چاہیے، کیا بہتر کرنا چاہیے. آپ سب بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. آپ بزرگوں کا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.